اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک صلی وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ رب العزت صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے پیارے محبوب نورین پاک کا صدقہ۔ نبی کریم افضل الصلاۃ و طیب التسلیم کے خدا داد حسن و جمال کے بارے میں 2 4 یا 10 20 کی یہ رائے نہ تھی، بلکہ ہر وہ شخص جس کو قدرت نے ذوق سلیم کی نعمت سے نوازا ہوتا، وہ حسن مصطفی کی دل ربائیوں سے اس طرح مصور ہو جایا کرتا اور ہر ایک کی زبان سے بے ساختہ یہی نکلتا: جا فروخ تاب قدم ہر کجا کے می نگرم، نظارہ دامن دل می کشد کے جا انجا است۔ یعنی سر مبارک سے لے کر قدم نازک تک جہاں بھی نگاہ پڑتی ہے، ہر عضو کا پن یہی کہتا ہے کہ صرف مجھے ہی دیکھتے رہو اور صرف میری رعنائیوں میں ہی کھوئے رہو۔ اس مرقع دلربی کی اور زیبائی کو جو دیکھتا سو جان سے اس پر قربان ہونے لگتا، دوست دشمن اپنے اور بیگانے میں کوئی امتیاز باقی نہ رہتا۔ دلدار کمنداں والے دا سینے تیر نسنگ جاندہ، ٹوٹ جاندے مان حسینہ دے سونا جس گلیوں لنگ جاندہ۔ دلدار کمنداں والے دا سینے تیر نسنگ جاندہ، ٹوٹ جاندے مان حسینہ دے سونا جس گلیوں لنگ جاندہ۔ جسمانی خوبصورتی کے علاوہ قلبی طہارت اور روحانی پاکیزگی کے باعث رخ انور پر انوار و تجلیات کی ہمہ وقت بارش برستی رہتی تھی۔ اس نورانیت سے متاثر ہو کر معبد کی زبان سے بے ساختہ نکلا تھا: جبیں سعادت چمک رہی ہے، چہرہ نور سے دھمک رہا ہے، بائیں ہمہ نہ غرور ہے اور نہ نخبت۔ جہاں جمال مصطفی وہ پیکر حسن تھا جس میں کمال کشش کے ساتھ ہیبت و وقار کی حسین آمیزش تھی۔ نہ فرط جلال سے آنکھیں اٹھ سکتی تھی، نہ کشش جمال کے واس دل کو زارائے صبر و قرار تھا۔ اسے دیکھ کر کہنا پڑتا تھا: تبارک اللہ احسن الخالقین، تبارک اللہ احسن الخالقین۔ طہارت و نظافت کے بارے میں بھی کچھ بیان کرتے ہیں: جسم کتنا حسین و جمیل ہو، اگر وہ نظیف نہ ہو، اس سے بدبو آ رہی ہو، تو اس کا سارا حسن و جمال غارت ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو پیکر نار زانی فرمایا، اس کے ساتھ ساتھ اس کی نظافت اور لطافت کا اہتمام بھی خود ہی فرما دیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کوئی مشک اور عنبر ایسا نہیں سونگا جس کی خوشبو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مہک سے زیادہ عطر ویز ہو۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک میرے چہرے پر پھیرا، میں نے اس کی ٹھنڈک اور خوشبو محسوس کی، گویا ابھی حضور نے اپنے دست مبارک کو عطار کی عطردانی سے باہر نکالا ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم جس کسی سے مصافحہ فرماتے، دن بھر اس کے ہاتھوں سے خوشبو آتی رہتی تھی۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اور جب کسی بچے کے سر پر ہاتھ پھیرتے تو اپنی مخصوص مہک کی وجہ سے وہ دوسرے بچوں سے ممتاز ہوا کرتا تھا اور اسے بآسانی پہچان لیا جاتا تھا کہ اس خوش نصیب کے سر پر آقا دو جہاں نے اپنا دست شفقت رکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو لگاتے یا نہ لگاتے، خوشبو کی لپٹیں مبارک ہاتھوں سے اٹھتی رہتی۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت انس کے گھر میں قیلولہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینہ آ گیا۔ حضرت انس کی والدہ ایک شیشی میں پسینہ قطرے جمع کرنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا کر رہی ہو؟ عرض کی ان قطروں کو میں اپنی خوشبو میں ملاؤں گی اور یہ تمام خوشبوؤں سے بہترین خوشبو ہو جائے گی۔ امام بخاری نے اپنی تاریخ کبیر میں حضرت جابر سے نقل کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس راستہ سے گزر جاتے، صحابہ کرام کو اس بھینی بھینی خوشبو کی وجہ سے پتہ چل جاتا تھا کہ جہاں سے ان کے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا گزر ہوا ہے۔
یہ ہے آج کا بیان ہمارے پیارے آقا حضرت سید دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بارے میں کچھ اللہ رب العزت اپنی نظر کرم فرمائے، خاص اللہ رب العزت اپنی نگاہ رحمت کرے، اللہ رب العزت خاص اپنا نظر کرم فرمائے، ساری امت مسلمہ تے اللہ رب العزت اپنا رحم و کرم فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد بارک صلی اللہ علیہ وسلم، آمین۔